زراعت کے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہماری پیاری ایئر لائن، ہماری قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک وائٹ ایلیفنٹ کے طور پہ یہ ادارہ چلا آ رہا ہے. مختلف گورنمنٹس نے اسے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. سن 2022 میں پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ کوئی 88 ارب روپے تھا. مختلف گورنمنٹس نے مختلف ادوار میں اس میں ملازمین ٹھوسے جاتے رہے، اس میں ریفارم کی کوشش کی گئی، ریسٹرکچرنگ کی کوشش کی ہوئی، لیکن بات نہیں بنی. پچھلے سال ہم نے سنا کہ حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب کی بار اس کی پرائیویٹائزیشن ہو کر رہے گی، اسے بیچا جائے گا. پورا ایک لمبا پروسیس تھا، وہ ہوتا رہا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ 6 کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس میں انٹرسٹ دکھایا ہے، انہیں کوالیفائی کیا گیا، وہ ایلیجیبل قرار دی گئیں. 1 اکتوبر کو بیڈنگ ہونی تھی، وہ پوسٹپون ہوئی. پھر وہ بیڈنگ جو ہے آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں. جو 5 کمپنیاں تھیں ان میں، جن میں ایئر بلو لمیٹڈ ہے، عارف حبیب کارپوریشن ہے، ایئر عریبیا ہے جن کے فلائی جناح ایئر لائن چلتی ہے، وائی بی ہولڈنگ ہے، اور پاکستان اور پاک ایتھنول پرائیویٹ لمیٹڈ. ان 5 کمپنیوں نے حصہ نہیں لیا بیڈنگ میں، اور جو واحد کمپنی جس نے بولی لگائی وہ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم ہے. انہوں نے جو بولی لگائی وہ 10 ارب روپے کی تھی. حکومت کا کہنا تھا کہ کم از کم جو اس کا ریزرو پرائس رکھی گئی ہے وہ 85 ارب رکھی گئی ہے. تو گویا جو ایکسپیکٹڈ تھا منیمم پرائس، اس کا 12% اس کمپنی نے آفر کیا. گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ اپنی اس آفر کو بہتر کریں، لیکن بلو ورلڈ سٹی والوں نے کہا کہ اگر حکومت کو ہماری پیشکش قبول نہیں تو وی وش دیم بیسٹ آف لک، کسی اور کو بیچ دو، کسی اور کو بیچ دو. تو پی آئی اے کا یہ جو شاخسانہ ہے کہ ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں لیکن اسے خریدنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں، اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے پہلے ایک نظر دوڑا لیں کہ یہ جو ایک بڈر سامنے آیا یہ ہے کون؟ ہاں اچھا، اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی داستان ہے. کئی سالوں سے بلو ورلڈ سٹی پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے بھی 1 آدھ یا 3-4 پروگرام کیے ہوں گے شاید اس کے اوپر. زیادہ تر میں اب جو آپ کو کوٹ کروں گا میں آپ کو اسکرین شاٹس کے ساتھ کوٹ کروں گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کیا گیا ہے. بالخصوص جرنلسٹ شاہد عالم اسلم ہیں ایک اسلام آباد کے، اور اسرار احمد راجپوت ہیں جرنلسٹ. اسرار صاحب نے اس کے اوپر بہت رپورٹنگ کی ہے. تو میں آغاز چلے جون 2020 سے کر لیتے ہیں. جون 2020 میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک نوٹس بھیجتی ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. صرف بلو ورلڈ سٹی کی بات نہیں کی، 5 اور ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی نوٹس دیے گئے تھے. یہ لے اس کا ثبوت. اور وہاں کہا گیا کہ جی آپ یہ اپنے جو اشتہارات ہیں اور یہ جو ساری جو کارروائیاں ہیں یہ بند کریں. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ اسی سال سپتمبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجن التان دوزیاتان، آپ اگر اس نام سے واقف نہیں ہیں تو آپ ارطغرل کے نام سے تو واقف ہوں گے. ارطغرل صاحب آتے ہیں پاکستان، بڑے بڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ جی ہمارا معاہدہ سائن ہوا ہے. یہ وہی ٹائم ہے جب ان کی ایک شیر کے ساتھ بھی تصویریں وائرل ہوئی تھیں اگر آپ کو یاد ہو. اچھا، پھر یہ چلتا رہا. 1/3 پیج کا ایڈ تھا ہر اخبار میں تقریباً. پھر اس کے بعد اسی ماہ پھر وہ واپس چلے گئے اور ٹرکش منسٹری آف انٹیریئر نے پھر اس میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ارطغرل صاحب کو کہا کہ یار اس سے تم ذرا دور ہو جاؤ کیونکہ ہمیں بھی ابھی پتہ لگا ہے کہ یہ تو ایک غیر قانونی اسکیم ہے. تو پھر ارطغرل صاحب یہاں سے دور ہو گئے. اچھا، اس سے پہلے ان کی طرف سے BWC کی طرف سے آ رہا تھا کہ جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا اس وزٹ کے بارے میں، ان کے خلاف ہم قانونی ایکشن لیں گے، لیکن ظاہر ہے ایسے نہیں ہوا. اکتوبر میں اگر ہم آ جائیں تو اکتوبر میں کیا ہوتا ہے کہ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک پروب کرتی ہیں BWC کے اندر، جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بلینز آف روپیز کی لوٹ اینڈ پلنڈر، اب میں کوٹ کر رہا ہوں، کی ہے. یہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ نیب چیئرمین اس وقت تھے، تو انہوں نے ایک کچہری میں کیا تو وہاں پر بڑے پبلک کمپلینٹس آئے. پھر انہوں نے یہ RDA سے بھی بات کی. RDA چیئرمین نے جا کے انہیں بتایا کہ سر ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیگل ہے، ہم نے ان کو نوٹسز بھی دیے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا.
تو پھر نیب نے تمام میڈیا اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو ایک ہدایت دی کہ آپ نے ان کے ایڈز نہیں چلانے تاکہ جو سٹیزنز ہیں اور جو کلائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا تحفظ ملے, اور یہ بھی کہا کہ جی آپ یہاں پر پلیز رجسٹریشن نہ کریں. اس دوران BWC کی مینجمنٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا تھا کہ جی ہم نے تو 2018 سے اس کی اپروول لی ہوئی ہے. ہاں کیا ہے بلو ورلڈ سٹی, اب میں اس کو BWC کہوں گا, بلو ورلڈ. چلیں بلو ورلڈ نے کہا کہ جی ہم تو 2018 میں آپ کو ہے, لیکن RDA نے کہا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگین ایک بار پھر جو ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ ہیں RDA کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ اشتہارات روکے جائیں وغیرہ وغیرہ. ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر اگر ہم آ جائیں 2021 میں تو اب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پر پروفٹ میگزین کی بھی اس پہ سٹوری ہے, اور اسرار صاحب نے بھی اس کو کافی دفعہ کور کیا, ہم نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا کہ ان کے اور ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی آرمڈ گارڈز, کوئی ان کو ملیشیا بھی کہتے ہیں, کوئی گارڈز بھی کہتے ہیں, کہ بیچ میں ریگولرلی جھڑپیں شروع ہو گئی. عبداللہ سٹی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ کتنے آرمڈ ہیں یہ گارڈز. وزیرستان جیسا ہاں یہ مطلب تقریباً میرا خیال ہے وہاں سے ہی ریکروٹمنٹ آئے وہیں, جی ایسا ہی ہے, لیکن یہ وزیرستان نہیں ہے, یہ چکری ہے, چکری کے آس پاس, اسلام آباد کا سبب ہے. جی اسلام آباد. ویسے میں نے وہاں بھی سنا تھا کہ ایک زمانے میں طالبان کچھ کلو میٹر دور تھے, لیکن نہیں بھائی وہ ایک الگ بات ہے. تو ان کے بیچ میں شروع ہوئی وہی حسب معمول, ایک نے ایک کے اوپر پرچہ کیا, پھر دوسرے نے دوسرے کے اوپر پرچہ کیا. یہ کام چلتا رہا, زیادہ تر کچھ نہیں ہوا. ہوتا کیا تھا کہ وہ اٹیک کرتے تھے ایک دوسرے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر, اگر قبضہ نہیں ہوتا تھا تو پھر ان کی وہ پراپرٹی کو ڈیمیج کر کے نکل جاتے تھے. تو یہ چل رہا تھا. آئی مین ہیل آف اے تھنگ نا, اونلی ان پاکستان ٹائپ سچویشن ہے یہ. ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسے ہی بنتی ہیں نا, ہاؤسنگ سوسائٹی کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے, اب مطلب چیک کرے لا یار. اینی وے پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا صرف یہ کاروائیاں نہیں چل رہی تھی, اور بھی چیزیں ہو رہی تھی ساتھ میں. اور مئی 2021 میں اگر آپ ٹریبیون, ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے جو سابق کمشنر ہیں محمد محمود صاحب, ان پر الزام لگتا ہے کہ جو راولپنڈی کا جو ایک 65 کلومیٹر کا رنگ روڈ پروجیکٹ ہے نا, کہ وہاں پر آپ نے اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے صرف چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بینیفٹ دینے کے لیے. اچھا اس میں نیو ایئرپورٹ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, نووا سٹی, اور ہاں ظاہر ہے بلو ورلڈ سٹی بھی شامل تھے. بہرحال یہاں پر گرفتاریاں ہوئی, پروب ہوا, اس کا کیا بنا ہمیں کچھ نہیں پتا. ایز یوزول وہ ڈیپ فریزر میں چلی گئی. لیکن 2022 میں پھر بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو CEO ہیں بلو ورلڈ سٹی کے, ندیم اجاز صاحب اس وقت تھے, ان کو گرفتار کیا ہوا تھا پولیس نے. اچھا گرفتار کیوں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ تقریباً کوئی 200 سے زائد FIRs ہیں بلو ورلڈ سٹی پر اور ان کے مختلف ریپرزینٹیٹیوز پر, جن میں کڈنیپنگ, ایلیگل آرمز, لینڈ گریبنگ اور شاید قتل کے کیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہیں پنڈی میں. تو کیا ہوا کہ کچھ مسلح, نامعلوم مسلح افراد نے پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا اور ان کو بھگا کے لے گئے وہاں سے, ندیم اجاز صاحب کو. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے FIR درج ہوئیں ان کے خلاف اور سعد نذیر صاحب کے خلاف, جو آج کل ان کے بڑے بیانات گردش کر رہے ہیں اباؤٹ PIA. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دوران پھر ظاہر ہے پولیس کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئیں, اور اس دوران ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا یہاں پر. آپ کو بھی یاد ہے آپ کو پچھلے سال کی بات ہے, 1 فروری 2023. 1 فروری 2023. ویسے اگر یہ 1 اپریل کو ہوتا تو ہم کہتے کہ یار یہ اپریل فولز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ فول نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. اور اس میں ہماری بات ہوئی CCPO اس وقت کے CCPO راولپنڈی شہزاد ندیم بخاری سے. آپ کچھ بیک گراؤنڈ دینا چاہیں گے یا میں وہ کلپ چلا دوں؟ نہیں, شہزاد ندیم بخاری سے بات ہوئی, اور اس بات چیت کے کچھ عرصے بعد ہاں وہ یہ ابھی یہ رکھیں, پہلے آپ کلپ سن لیں بخاری صاحب کا. انفارچونیٹلی یہ کچھ ریسنٹلی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے مختلف آرمڈ گروپس وہاں پہ رکھنا شروع کر دیے تھے. بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہمارے لیے کافی پرابلم کریٹ کر رہی تھی. اسپیشلی سب سے بڑی بات یہ انفارچونیٹلی یہ ان رجسٹرڈ, اور RDA کے پاس بالکل اس کی کوئی رجسٹریشن بھی نہیں ہے.
تو اس کے باوجود یہ الیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہونے کے باوجود انہوں نے آرمڈ گروپس رکھے ہوئے تھے، اور ریسنٹلی ہم نے کافی ٹائم سے ہمارے کریک ڈاؤنس چل رہے تھے، لیکن ابھی ہم نے کافی میسیولی کریک ڈاؤنس کیے اور میسیو اریسٹ کیے، اور آر ڈی اے کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی جو الیگل کنسٹرکشنز جو مورچے بنے تھے جہاں پہ ٹرائبل ایریاز سے مختلف جوانوں کو یہ پے کر کے بلایا کرتے تھے، اور انفارچونیٹلی نہ صرف یہ بلکہ انہیں ہیوی ویپن سپلائی کیا کرتے تھے، جس میں سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 181 کلاشنکوفز صرف ان سے ریکور کی، تو 181 کلاشنکوفز جو ایک بڑا ہیوی آٹومیٹک ہتھیار ہے، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے سیلف کہ یہ ایک بہت ہی اس طرح کی سچویشن تھی کہ جیسے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والی بات ہو۔ جی، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والی بات۔ بخاری صاحب کے ساتھ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ظاہر ہے یہ بھی پوچھا کہ کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے نا یار کہ ہونے کیا والا ہے، شک تو ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں کہ یار یہ آپ مطلب کر بھی لے پائیں گے ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں the law will take its course، اور میں مانتا ہوں he meant it، لیکن پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا اچانک، شاید کسی اور آج کل تو نے ایف آئی اے ان کی خدمات سے استفادہ کری۔ اچھا یار ایک بات بتاؤ، ایک آخری چیز بھی ہے لیکن نہیں آپ اچھا آخری چیز یہ ہے کہ مارچ پھر 2022 میں جو کو اونر تھے بلو ورلڈ کے، ان کو دہشت گردی، کڈنیپنگ اور قتل کے الزامات پہ گرفتار کیا گیا۔ اس وقت کیا سچویشن ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ آپ مطلب ایک بہت ہی کریڈیبل پارٹی ہے، انکریڈیبل پارٹی ہے سر، کریڈیبل نہیں، جس نے یہ بٹ دی ہے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ بہت سیریس یہ لوگ ظاہر ہے اور یہ اس بات میں بھی سیریس ہیں کہ پی آئی اے کو لے لیں، اس لیے کہ انہوں نے 10 ارب روپے کی بولی دی ہے جو کہ آپ بتا چکے ہیں۔ اچھا باقی 5 پارٹیاں کیوں بھاگ گئی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اچھا اب اگر میں فلم ڈائریکٹر ہوں تو میں ایک اس میں ایک اسکرپٹ میں سین لکھوں گا، بتائیں کہ جی سرکاری نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، 6 بڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں، نام لے دیا نا انہوں نے سب نے۔ اچھا اور وہ ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے، 2 اس میں ایئر لائنز والے ہیں، آئل کمپنیاں والے، یہ وہ کام کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اچانک سے 6واں بڈر کمرے میں داخل ہو رہا ہے، کیمرہ انٹری، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ دیکھتے ہیں 5واں بڈر، پہلے اسے دیکھتے ہیں اور پھر خود کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا جی پھر ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ ہاں تو باقی 5 چلے گئے، ایک بڈر اکیلا رہ گیا، اب اس نے جتنی بھی بولی دی۔ بالکل۔ اچھا جہاں تک بولی کی بات ہے نا، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا، 100% تصدیق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سعد نذیر صاحب ہیں نا، ان کے ایک اسٹیٹمنٹ شاید بول ٹی وی پہ انہوں نے بولا، اس نے کہا کہ یار دیکھیں ویسے تو اصل ویلیو اس کی $1 ہے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے ڈالے ہیں ٹیبل پر۔ ویسے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بیچیں گے نہیں، آپ بلیڈ کرتے رہیں گے، آپ کا خسارہ جو ہے اب وفاقی کابینہ 2004 میں، سوری اسے دیکھ سکیں، 2004 میں اگر آپ نے اس کو $1 میں بیچ دیا ہوتا تو ابھی آپ پروفٹ میں ہوتے، کیونکہ آپ کو اتنا لاس نہیں اٹھانا پڑتا، سیدھی اب وفاقی کابینہ جو ہے ان کی بلو ورلڈ والوں کی بولی کا جائزہ لے گی اپنے اجلاس میں۔ اچھا یار اب ذرا یہ دیکھیں، یہ آپ کا فلیگ شپ، اور یہ میں نو پن انٹینڈیڈ، فلیگ شپ پرائیویٹائزیشن پروجیکٹ تھا، رائٹ؟ میں تو خیال ہے کہ جتنے لوگ اور جتنے ادارے اس پورے پروسیس میں انوالوڈ تھے وہ مکمل طور پر فیل ہے یار۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں لیکن ویسے تو رونے کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ سیریس، نہیں سیریسلی سوچے نا ایک سیکنڈ کے لیے یار، آپ اس کو بیچنا تھا، پھر آپ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا ماڈل بنے گا، آپ نے کنسلٹنٹ پکڑے، آپ نے پتہ نہیں کتنے پیسے، جب ہماری نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کتنے کانفیڈنس تھی کہ یار یہ تو بس ہم کریں گے اور پھر سب کچھ چند مہینوں کی بات ہے، ہاں تو کر دیا، اور اینڈ میں یار یہ رزلٹ آیا کہ جتنی بھی کریڈیبل پارٹیز ہیں وہ تو انہوں نے تو یار بیانہ بھی نہیں دیا نا، ارنسٹ منی سے پہلے ہی کٹ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار ہم ٹوکن بھی نہیں ڈالیں گے، وہ ٹوکن ڈالتے نا 10 لاکھ روپے کا، وہ نہیں ڈالا، ٹوکن بھی نہیں ڈالا، اور اینڈ میں کون سا وہ بڈر بچا جس کے بارے میں ابھی آپ کو ہم نے بولا معلومات۔ رائٹرز کی ایک خبر ہے، انہوں نے آج باقی پارٹیوں، جو 5 پارٹیاں جنہوں نے بیک آؤٹ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کی، اور کئی وجوہات ہوں گی ان کے بیک آؤٹ کرنے کی، لیکن ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو کمٹمنٹس کر رہی ہے یہ وہ کمٹمنٹس پوری کر پائے گی۔ ڈونٹ فرگیٹ ہمارے یہاں آلریڈی IPPs کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرے معاملات چل رہے ہیں، پلس
ہم سنتے ہیں کہ جی اب ابھی گورنمنٹ گئی اس سے بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں انویسٹر. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں شاید ہاتھ نہیں ڈالنا. اگلے والے کیا اس پر ہوں گے یا آپ بھی کہیں پلٹ نہ جائیں آگے جاتے ہوئے؟ یار ایک ویلڈ کنسرن. اب حکومت کے پاس 2 یا 3 راستے رہ گئے. ایک تو یہ کہ وہ کہیں جی ریزرو پرائس ارب تھی, آپ نے 10 ارب تو ہم آپ کو نہیں دے رہے اور آپ ایک ہی پارٹی ہیں, لہٰذا ہم ریکال کر رہے ہیں بڈنگ. دوسرا یہ ہے کہ انتظار کریں. تو ہماری کوشش ہے نجکاری کی بھی سرمایہ کاری کی بھی, دونوں محاذوں پہ مشکلات کا سامنا ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو خرم حسین ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ مل کے ذرا سا معاشی چیلنجز کو ایکسپلور کریں گے. پی آئی اے کی نجکاری کی کوششوں کے بارے میں ابھی زرار نے کہا, اور بالکل ٹھیک کہا, کہ یہ کسی فیاسکو سے کم نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور واقعی میں ہم تھوڑا سا مسکرا لیتے ہیں لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ہم نے کیا ہے. آپ کو میں بہت پیچھے نہیں لے جاؤں گا, صرف 2-4 سال پیچھے, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں ہمارے ایویشن کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پی آئی اے کے جو کیپٹنز ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ایک بیان دیا, اور اس کے بعد یورپ کا جو ہمارا پروفیٹیبل روٹ ہے وہ بند ہو گیا, کیونکہ یورپین یونین نے بین لگا دیا کہ جی آپ کے تو جو جہاز ہیں ان کے سیفٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی کچھ دیر پہلے وسر صاحب بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارا گلف ممالک کا, خلیجی ممالک کی جو ہماری ٹریفک ہے وہ بھی کسی زمانے میں اوپن سکائز پالیسی کے تحت وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. وہ 81% اس وقت جو پاکستان کا ٹریفک ہے وہ گلف کی ایئر لائنز اٹھا رہی ہیں, اور آگے پھر تقریباً 50% اس میں سے وہ ہیں جو امریکہ اور یورپ کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی اس ایئر لائن کو اپنے جو سیاسی فیصلے تھے, غلط مالیاتی فیصلے تھے, ہم اس کی ریڑھ لگاتے گئے, اور اب یہاں پہ آ گئے ہم کہ ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں اور خریدار کوئی مل نہیں رہا. تو خرم حسین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. ان کا آپ نے ڈان میں ایک کالم بھی پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے سرمایہ کاری پہ بات کی ہے کہ ہم پرائم منسٹر, ہمارے ڈیلیگیشنز جاتے رہتے ہیں خلیجی ممالک, دیگر ممالک کہتے ہیں کہ جی بھائی کوئی انویسٹمنٹ کر لو. تو تھوڑا ہم ملا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خرم, اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا وائڈر ایشوز پہ آئیں, بریفلی آپ کا کامنٹ جو یہ پی آئی اے کا جو بڈنگ کا جو اسٹوری سامنے نکل کے آ رہی ہے, واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ Tragic is the word that comes to mind. کہ پہلے صرف ایک بڈر آتا ہے, وہ بڈر ہے بھی ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر, اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بڈ کو جب وہ انویل کرتے ہیں تو اتنے ٹوپی ڈرامے کے ساتھ کہ سٹیج پہ بیٹھیں گے اور پھر کیمرہ وہ اسکرین کے اوپر آئے گا, اس کا اماؤنٹ جو انہیں بڈ کیا, اور وہ نکلتا ہے 10 ارب روپے, جہاں پہ ان کی اپنی ریفرنس پرائس 85 ارب روپے کی ہے. خدا پہاڑ. تو اب انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں روؤں یا میں ہنسوں یا کیا کروں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کچھ رونے اور ہنسنے کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. بالکل یہی پرابلم یہاں مجھے بھی ہوئی ہے کہ I can't figure out whether to laugh or to cry. And I think یہاں پہ ایک چیز جو بہت کلیئرلی ظاہر ہو رہی ہے کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے آل ٹوگیدر, آپ بس یہ دیکھ لینا کہ کوئی انویسٹر پاکستانی جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. 10 ارب روپے تو کوئی اتنی, جہاں پہ این کا تعلق ہے, کوئی اتنی بڑی رقم تھوڑی ہے. اب آئی تھنک اٹس پاسبل کہ گورنمنٹ کے پاس جو سرکاری گاڑیوں کی جو فلیٹ ہے اس کی ویلیو 10 ارب روپے سے زیادہ ہوگی. آئی مین گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں صرف آئی تھنک کیبنٹ کو جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, سرکاری گاڑیاں جو ایشو ہوئی ہیں, ان کی ویلیو 10 ارب سے زیادہ ہوگی. یہاں تو ایئر لائن کی ویلیو لگائی جا رہی ہے. تو خرم سوری, ہمیں ایک چھوٹا سا معاف کیجیے گا, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے یہی سوال دوبارہ کریں گے اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ٹھیک ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم سرمایہ کاری لائیں گے پاکستان میں. آج میں خرم آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس میں ایک چیز بڑی آئی کیچنگ لگی مجھے کہ آپ نے کہا کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو پکڑنا کچھ ایسے ہے جیسے آپ ایک پنچھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ انالوجی کیسی ہے. ذرا آپ اس طرح امیجن کریں کہ آپ ایک باغیچے میں کھڑے ہیں, سامنے ایک بہت سارے کبوتر اس کے گھاس پہ
बैठे हुए हैं, आपने जाके एक उनमें से पकड़ना है, तो आप अगर भाग के जाएंगे और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, चांसेस आर कि वो उड़ जाएगा, सब उड़ जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द कुछ दाने शाने डाल दें और फिर परे होके थोड़ा खड़े हो जाएं, सब्र करें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे फिर वो कबूतर उड़ के आएंगे। तो यही एनालॉजी है कैपिटल के साथ। जब आप कैपिटल के साथ डील कर रहे होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर झपट्टा मारें तो वो उड़ जाता है। इट्स कॉल्ड कैपिटल फ्लाइट, आई सपोज, इन अ सेंस। गुड पॉइंट, कैपिटल फ्लाइट। लेकिन अगर आप वो कंडीशंस क्रिएट कर दें जो कैपिटलिस्ट चाहता है, जो इन्वेस्टर को में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं वो कंडीशंस, तो देन इट इज मोर लाइकली कि वो आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का फोकस यहाँ होना चाहिए, इट शुड बी ऑन क्रिएटिंग द राइट कंडीशंस एट होम। अच्छा, वो राइट कंडीशंस हैं क्या? लेकिन कहना तो बड़ा आसान है ना, लेकिन मतलब व्हाट वुड बी द राइट कंडीशंस? मतलब वो कहते हैं हमने SIFC बना दिया। हाँ, SIFC बना दिया है ना सर? हाँ, नहीं, SIFC से कुछ भी नहीं होता। देखिए जरा, एक जो काम मैं करता हूँ, मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ रूटीनली डील करता हूँ, गिविंग देम एडवाइस ऑन द डायरेक्शन इन विच पाकिस्तान इज गोइंग। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि पिछले 2 सालों से जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी, क्या पाकिस्तान अगर IMF प्रोग्राम पे चढ़ जाए तो वहां पर रह सकेगा या नहीं रह सकेगा, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी। और जो आपके वो वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होते हैं आने का, तो वो फिर आपका लीगल सिस्टम देखते हैं कि किस हद तक हम यहाँ के लॉज को ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपके टैक्सेशन सिस्टम को देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है, कितना आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि एक दिन बैठे बैठे आपके ऊपर टैक्स नोटिस आ गया किसी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ के ऊपर। और उसके बाद हर इन्वेस्टर आने से पहले जो भी मुल्क होता है उसमें उसके सोशल इंडिकेटर ज़रूर देखते हैं। वो देखते हैं कि आपके एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल्स क्या हैं, वो देखेंगे कि आपके क्या कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे हैं, पॉपुलेशन के स्किल लेवल क्या है इस पॉपुलेशन में, एंड व्हाट नॉट। तो उसके बाद फिर फैसले किए जाते हैं। आप इन चीजों, गवर्नमेंट को चाहिए इन चीजों के ऊपर फोकस करें। SIFC बना के और बड़े बड़े टोले लेके जा रहे हो, डेलीगेशंस बना के MOU साइन कर रहे हो, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। मोर ऑफन देन नॉट इससे इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों आपकी उंगली पकड़ के आपको यहाँ लेके आ रहे हैं, कल को अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा आपके मुल्क में, तो फिर क्या बनेगा? कि जिसकी उंगली पकड़ के आप हमारे पास आए थे हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर को ही कह रहा होगा। तो जब दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा यहाँ पे, तो फिर क्या बनेगा इन सारे मुआहदों का जो हम लोग कर रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक मुआहदों की बात है, सॉरी खुदा आपकी बात काट रहा हूँ यार, कोई मतलब मेरा ख्याल है कि 35 MOU तो हमने साइन किए हैं ना यार सऊदी अरेबिया के साथ, तो इनकी क्या कोई वैल्यू नहीं है? I mean, कुछ लाजिम होगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ निकल आए। हो सकता है कि some मीट एक्सपोर्टर finds a client to sell halal chickens to, for example, इस टाइप के हो सकती हैं बिजनेस प्रोपोजिशंस शायद निकल आए। लेकिन जो काम ये लोग करने निकले हैं हमारी गवर्नमेंट के, अरबों डॉलर्स के इनके पास एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ वो ढूंढ रहे हैं, वो इस तरह थोड़ी होंगी पूरी। छोटा मोटा कुछ ना कुछ निकल आएगा लाजिम। SIFC जैसे बना है, अब उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, टैब उसमें दिया हुआ है सक्सेस स्टोरीज लिखा है, आप उस टैब पे क्लिक करें, लुक एट द सक्सेस स्टोरीज जो उन्होंने लिस्ट की है। साल से ऊपर हो गया है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अब तक। तो क्या है सक्सेस स्टोरी में मटेरियल सक्सेस स्टोरी एक उसमें लिखी हुई है कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ to assemble Chrome books in Pakistan, in Haripur, in Pakistan, वो भी letter of understanding sign हुआ है, that's it। ठीक है, there's no कि फैक्ट्री लग रही है, क्या हो रहा है और anything other than that। बाकी सारे आके फलानी डिक्लेरेशन आ गई और फलाना इस टाइप की चीजें कि कॉन्फ्रेंस हमने होस्ट कर ली और पता नहीं क्या क्या। तो दिस इज, आई मीन, गवर्नमेंट इस में लीड रोल नहीं प्ले कर सकती इन्वेस्टमेंट को लाने में। गवर्नमेंट का बैक एंड पे काम होता है कि वो माहौल को बेहतर करे, माहौल एक ऐसा बनाए कि इन्वेस्टर खुद उसको माहौल को देख के आना चाहे यहाँ पे। अच्छा खुरम, आपने जैसे अभी कहा कि आपसे भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि IMF प्रोग्राम मिलेगा या नहीं, मिल जाएगा तो उसको हम निभा पाएंगे या नहीं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो पहली सहमाई के जो आदाद शुमार हैं उसमें तो हम अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, चाहे टैक्स कलेक्शन के हों,
چاہے دوسرے ہوں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام جن کنڈیشنز پہ ہم گئے ہیں، ہمیں شاید دوبارہ ہمیں ایک مسئلہ آئے گا. تو یہ واقعی اتنا ہی بری کارکردگی ہے معاشی ٹیم کی؟ اچھا جی، نہیں، آئی تھنک جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے بھی پڑھی ہے، آج چھپی تھی اخبار میں، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آئی تھنک فی الحال تو پروگرام کی امپلیمنٹیشن از آن ٹریک، اور ابھی آئی تھنک انہوں نے اپلائی بھی کر لیا ہے فار اے ریویو. وہ ہوئے گا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ پہلا ریویو تو ہو جائے گا پاس وداؤٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹی. مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ انویسٹر تو صرف ابھی اگلے ریویو کا نہیں دیکھے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر 3 سال کا پروگرام ہے، اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز. جو ہسٹری ابھی ماضی میں ہماری رہی ہے کہ ایک ریویو پاس کر لیا، اس کے بعد مکر گئے ساری چیزوں پہ، جو مارچ 2021 سے چلتی آ رہی ہے، وہ والی ہسٹری دوبارہ سے کہیں نہ شروع ہو جائے انویسٹر کے مائنڈ میں ایکچولی یہ والی. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ روزانہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کائے کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ سر جی، وصف صاحب، اسٹاک ایکسچینج کا مجھے نہیں پتا اتنا، البتہ جو میں نے دیکھا ہے چند کمپنیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری سطح جو ہے وہ ریچ ہو رہی ہے. دس از ناٹ سم کائنڈ آف براڈ بیسڈ اکنامک ریکوری دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ان دا رائزنگ انڈیکس. 2-3 کمپنیز ہیں بینکنگ سیکٹر میں، اور میرے خیال میں انرجی سیکٹر میں بھی کچھ ہیں، and that has more to do with price adjustments and high interest rates and what not. اس کا economy سے 5 کمپنیز ہیں جو ڈرائیو کر رہی ہیں. ویسے جب یہ 800 پوائنٹ اوپر بھی ہے نا، تو آپ دیکھیں تو زیادہ تر شیئرز مطلب یا تو ادھر ہی ہیں یا تو ڈکلائن کر رہے ہیں. لیکن خرم صاحب، ایک آدھ اور انڈیکیٹرز ہیں، میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا قابو میں آنا شروع ہوا ہے. پچھلے سال جو میجر ڈی ویلیویشن ہوئی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا بریک لگایا تھا. کیا اس سے، کیونکہ میں آج باہر میں تھا، مارکیٹ میں تھا، لوگوں سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا اس سے آپ کو کوئی پازیٹیو فیلنگ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر یہ ایسے چلتا رہا ٹرینڈ تو شاید 6-8 مہینے میں آ جائے. ایسے ہی ہے یا آپ اس کو کسی اور طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ ایسے ہی ہے. آئی تھنک جو آپ نے لوگ گراؤنڈ لیول پہ جو لوگوں سے مارکیٹ میں بات کی ہے، یہ آپ جہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں تو تمام جگہوں سے آپ کو اس سوال کا یہی جواب ملے گا کہ اسٹیبلائزیشن ابھی ٹاپ لیولز پہ آ رہی ہے ان دا اکانومی. وہاں سے فلٹر ڈاؤن کر کے بائی دا ٹائم اس کے ایفیکٹس گراؤنڈ لیول پہ پہنچیں گے، اس میں ہو سکتا ہے 6-8-9 مہینے لگ جائیں. لیکن اکنامک گروتھ ابھی ان قریب نہیں نظر آ رہی. ریٹرن آف اکنامک گروتھ that will take years. وہ 6-8 مہینے کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی 2-3 سال اور لگے. تو it's a bit of a تھوڑا سا مکس پلیٹ چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب. ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے، اب اگر جسٹ ہم تھوڑا سا PIA اور بلو ورلڈ، کہ اصل میں تو یار آئی تھنک ان کی ماسٹر اسٹروک تھی یہ بلو ورلڈ والوں کی، بیکاز جس طرح ان کے آج کل نام گردش کر رہے ہیں یار، ایک ہی بندہ ہے. اور جیسے خرم نے کہا، میں نے وہ سیریمنی بھی دیکھی نا، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پروجیکٹر میں ان کی بڈ آتی ہے اور $10 بلین دیے ہیں تیرے بھائی نے. اس طرح کے اشتہارات میں اگر I mean you cannot buy advertising. 10 بلین روپے. ہاں سوری 10 بلین روپے اب نہیں دینے. نہیں، تو آپ کے خیال میں انہوں نے شہرت کے لیے کیا یہ؟ میرا تو خیال ہے اگر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو یار سلوٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یار بہت ہی کریڈیبل پارٹی ہے. میں تو مطلب ایک PIA کو بچانے کے لیے ایک ہی کمپنی سامنے اس پر بھی آپ اس کو بھی ہم رگڑ رہے ہیں یار. یہ 5 پارٹیاں تو بھاگ گئی، انہوں نے ٹیڈی پیسہ نہیں دیا، ایک آدمی 10 ارب روپے دے رہا ہے اور آپ مستقل. میں کہہ رہا ہوں ماسٹر اسٹروک. میں نے اور کچھ کہا ہے، میں نے تو کہا کہ بڑا صحیح گیم کھیلی. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو چلیں گے لاہور، اور وہاں پہ سانس لینے میں کیا مشکل ہے لوگوں کو، تھوڑا اس پہ بات کریں گے. ہم نیوز کرنٹ افیئرز میں کسی بھی موضوع پہ بات کر لیں، سیاست ہو، معیشت ہو، اس پہ ایک موضوع حاوی ہوتا ہے، وہ صحت کا. اور صحت میں بھی اگر سانس نہیں آ رہی ہو تو پھر باقی سب باتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ لگتی ہیں. پنجاب میں جو اسموگ کا مسئلہ ہے، پورا اکتوبر وہاں کے لوگ اس سے نمٹتے رہے. ہم نے دیکھا اس ہفتے پیر کے دن 700 سے اوپر تھا ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں. بدھ کو نیچے آیا، 200 کے قریب آیا، جو پھر بھی مضر صحت ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پھر اوپر جائے گا، کیونکہ یہ جو ہوا کا جو سلسلہ ہے کراس بارڈر، یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک جا سکتا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ریڈیکل اقدامات کا اعلان کیا، اور انہوں نے گرین لاک ڈاؤن کی بات کی ہے.
ہاٹ سپاٹس جو ہیں لاہور کے جہاں پہ زیادہ پولیوشن ہوتا ہے وہاں پہ سختی ہوگی، اور اس میں شامل ہے کنسٹرکشن، جو رکشہ ہیں، جنریٹرز ہیں، ان کے اوقات، ان کے ٹائمنگز پہ پابندی ہوگی، باربیکیو وغیرہ پہ جو ہے 8 بجے کے بعد سے پابندی ہوگی۔ تو جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ ہمیں اس وقت لاہور سے جوائن کر رہی ہیں ماہر قانون، ماہر ماحولیات ہیں سارہ حیات۔ سارہ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں انہوں نے کیا ہے لاک ڈاؤن، چلیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑا علاقہ ہے شاید رنگ روڈ کا، جہاں پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پولیوشن ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت کے باثر لوگوں سے ان کے تانے بانے ہیں، اس لیے وہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا۔ آپ نے ذرا اس کو دیکھا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اگر شروع ہوا ہے تو پبلک سپورٹ ہے اس کو یا نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ پبلک سپورٹ گرین لاک ڈاؤن کی ہے اس لیے بیکاز آئی تھنک لوگ اب تنگ ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، اور حکومت کی طرف سے بھی اگر آپ میرا ذاتی خیال پوچھیں تو یہ ان کا ایفرٹ ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہوں تاکہ لگے کہ دس از اے پرائیورٹی، تاکہ ان کے لیے یہ لگے کہ ان کے لیے بہت اہم ایشو ہے، کیونکہ وہ ہے صحت کا ایشو اب تو ایک آئینی طور پر ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ لیکن جو ضروری چیز ہے آئی تھنک جس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسموگ کا ایشو آپ سوچیں نا، اس کو آپ سوچیں جس طرح کینسر ہے، اور ابھی اس وقت لاہور کو سوچیں جس طرح کینسر ہوا ہوا ہے یا لنگ کینسر ہوا ہوا ہے سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ اب ایک رات سگریٹ پینا چھوڑ دے لاہور تو وہ کینسر ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا، اور یہی بات جو ہے وہ یہ کروشل ہے، سب کو، حکومت کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، ہر سٹیزن کے لیے، عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو غور رکھیں، اس بات پہ غور رکھیں کہ اسموگ کو کنٹرول کرنا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، وہ ایک ایسی بیماری کی طرح ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور حکومت گرین لاک ڈاؤنز لگا رہی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، وہ کنسٹرکشن بند کرنا چاہتی ہے، ڈیوس روڈ، جرٹن روڈ، ایسے علاقوں میں جہاں پہ زیادہ آبادی ہے، زیادہ گاڑیاں ہیں، زیادہ بھیڑ ہے، وچ از اوکے ریئلی، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب اسمال اسٹیپ ان دا بڑے، بہت بڑا ایک یہ ایشو ہے، اس میں ایک اسمال اسٹیپ ہے، لیکن ایک اسٹیپ تو ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حکومت نے اسٹیپس لیے ہیں، جو جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے ہم وہ کریڈٹ دیں۔ آئی تھنک پنجاب حکومت نے بہت سے اسٹیپس لیے ہیں جن میں انہوں نے ایک اینٹی اسموگ اسکواڈ بنایا ہے، جس کا ایک نمبر بھی انہوں نے دیا ہے 1317۔ آپ اس نمبر پہ فون کریں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی آگ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سے انہوں نے جو گاڑیاں ہیں ان کو پکڑا ہے، انہیں فائن کیا ہے، کافی ایک بڑا سبسٹینشیل فائن کا اماؤنٹ گھوم رہی ہے اخباروں میں کہ بھئی اتنا فائن ہو چکا ہے۔ اگر اس فائن کو اچھی جگہ لگائیں اسموگ کنٹرول کرنے میں ہی تو وہ بہت اٹس اے گڈ تھنگ ہے، اٹس اے بہت اچھی چیز ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے، یہ صرف گمکس نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پرائیورٹی ہے، لیکن اس کو بھی پورے سال چلنا چاہیے۔ یہ کنٹینیو جنگ ہے، کوئی 4-5 مہینے کا سٹنٹ نہیں ہے۔ سارا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یا تو میڈیا کی مہربانی سمجھ لیں یا حکومت جو ہے اس کا جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، سینٹرل پنجاب کی جو انڈسٹریل بیلٹ ہے، پولیوٹیڈ انڈسٹریل بیلٹ، گجرات سے لے کے اور ساہیوال تک ہے، لیکن ہمیں ایسا تاثر ملتا ہے جیسے اسموگ جو ہے وہ صرف لاہور کے اوپر ہی اترا ہے، باقی علاقوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی خبر ہے؟ نہیں جی، آئی تھنک یہ میڈیا کی بھی اس میں وہ ہے رول ان فرام دا میڈیا کہ وہ بھی لاہور پہ فوکس کرتے ہیں، وچ از ٹھیک ہے۔ لاہور کی آبادی زیادہ ہے، یہاں پہ زیادہ متاثر ہونے والی عوام ہے، جتنی آبادی اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، اور لاہور میں اسموگ ہوتی بھی زیادہ ہے کیونکہ اسموگ کی وجوہات میں گاڑیوں کا استعمال اور صنعتی استعمال زیادہ ہے، تو لاہور ویسے ہی ایک ایپی سینٹر سا بن جاتا ہے۔ لیکن باقی علاقوں میں پاکستان کے، صرف پنجاب نہیں، باقی صوبوں میں بھی اسموگ یا ایئر کوالٹی جو ہے وہ خراب رہتی ہے، اور وہ سارا سال ہی خراب رہتی ہے۔ نہیں، میں سارا ابھی سینٹرل پنجاب پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے فیصل آباد ہیویلی انڈسٹریلائزڈ ڈویژن ہے، اسی طرح جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے، وہاں کے جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہاں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون سا شہر ختم ہو گیا، کون سا شروع ہو گیا، کارخانوں کی ایک لمبی قطار چل رہی ہے، تو وہاں کتنا فوکس ہے جتنا لاہور پہ ہے؟ اگر آپ کو پتا ہو۔
पंजाब हुकूमत ने अपनी स्टेटमेंट्स में यही कहा है कि वो जो है वो राइस ग्रोइंग बेल्ट पे फोकस करेंगे अभी, और वहाँ पे राइस ग्रोइंग वाले इलाकों में एंटी स्मॉग स्क्वाड की प्रेजेंस होगी। वो फार्मर्स तक, किसानों तक जाएंगे, बात उन्हें समझाएंगे, आगाही क्रिएट करेंगे। ऐसा गुजरांवाला या फैसलाबाद या उन शहरों की जहाँ पर सन्नती कार्रवाई ज़्यादा है, वहाँ की अभी तक कोई ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारा। अब ज़ाहिर है कि इनके साथ पूछना चाह रहा था कि यार आपको पर्सनली किस तरह मुतासिर हुई हैं स्मॉग से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लेकिन वो हम उस दिन भी आपने बताया था, उस दिन भी बताया है, तो सबकी कमो पेश यही कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो लंग कैंसर की जो इन्होंने एग्जांपल दिया है ना यार, ये आला है। लेकिन यार बस वही बात है, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ आपको लॉन्ग टर्म है मेजर्स और हैं, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ आपने इमीडिएट रिलीफ के लिए आपने चीज़ों को लॉक डाउन करना है। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहाँ पे इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी हम लेंगे फ़ोन कॉल्स। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बखैर।